السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بے اولاد تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا، بھائی نے بھی رویہ بدل لیا تو میں سڑکوں پر بھیک مانگنے لگی۔ ایک روز ایک شخص نے ایک تھیلی مجھے پکڑائی، میں نے وہ تھیلی جھپٹ کر پکڑ لی کیونکہ میں 2 دن سے بھوکی تھی۔ میں نے سوچا یقیناً اس تھیلی میں کھانا ہوگا۔ تھیلی کو اپنی گود میں رکھ کر جیسے ہی میں نے اسے کھول کر اندر جھانکا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ اس تھیلی کے اندر تو میں بے اولاد تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد سسرال والوں نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا۔ بھائی کا رویہ بھی تبدیل ہو گیا۔ پہلے تو میرا بھائی میرے ساتھ کچھ عرصہ کے لیے بہت ہی اچھا برتاؤ کرتا تھا، لیکن اچانک انہوں نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے ان کی بہت منت کی، فریاد کی کہ مجھے گھر سے نہ نکالیں، میرے تو ماں باپ بھی زندہ نہیں، سسرال والوں نے بھی گھر سے نکال دیا تھا، اب میرا کوئی سہارا نہیں، آپ ہی اس دنیا میں میرا واحد سہارا ہو، میں کہاں جاؤں گی؟ اس کے بعد میں نے ان کو وہ بات یاد دلائی جو بات میری ماں نے مرتے وقت میرے بھائی سے کی تھی۔ میری ماں نے میرے بھائی سے کہا تھا کہ بیٹا تمہاری ایک ہی بہن ہے، تم نے اس کا اپنی جان سے بڑھ کر زیادہ خیال کرنا ہے، میں تمہاری بہن کو تمہیں امانت دے کر جا رہی ہوں، جب بھی اس پر مشکل وقت آئے تم اس کے ساتھ رہنا اور اس کو اکیلا مت چھوڑنا، دنیا بہت ظالم ہے، دنیا کے رحم و کرم پر اپنی بہن کو کبھی مت چھوڑنا، لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی بہن کو غلط مت سمجھنا، میں جانتی ہوں کہ آگے حالات بہت سخت ہو جائیں گے، ان حالات میں تمہیں صحیح فیصلہ کرنا ہوگا، اپنی بہن کی بات پر یقین کرنا، کبھی بھی اس کا ساتھ مت چھوڑنا۔ جب میں نے اپنے بھائی سے اپنی امی کی یہ بات کہی تو ان کو یاد دلایا کہ میری ماں نے آپ کو امانت دی تھی اور مجھے آپ کو سونپا تھا۔ میرے بھائی نے میری کسی بھی بات پر توجہ نہ دی اور مجھ سے کہا کہ تم ابھی اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ، مجھے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تم میرے بچوں کی دشمن ہو، تم میری بیٹی کی تربیت کو خراب کر رہی ہو، کل کو اس نے جوان ہونا ہے، اگر تمہیں دیکھے گی تو تمہاری عادتیں اپنائے گی۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ میری ایسی کون سی بری عادتیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو نہ لگے؟ میرے بھائی نے کہا کہ میں اپنی زبان سے گھٹیا الفاظ نہیں نکالنا چاہتا، بہتر ہے کہ تم میری بات کو سمجھو، میں مجبور ہوں، یہاں سے چلی جاؤ، میری بیوی نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں نے ان کی طرف غور سے دیکھا اور کہا آپ بھی اپنی بیوی کی باتوں میں آ کے اپنی معصوم بہن پر اتنا بڑا ظلم و ستم کر رہے ہیں، جبکہ اس گھر میں میرا بھی اتنا حق ہے جتنا کہ آپ کا اور آپ کے بیوی بچوں کا ہے۔ اس پر میرے بھائی نے مجھے غصے سے دیکھا اور کہا بس، مجھے تم سے اسی بات کی توقع تھی، یہی بات رہ گئی تھی جو تم نے مجھے کرنی تھی۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں نے آپ سے ایسی کوئی بات نہیں کی، آپ نے مجھے مجبور کیا ہے، اسی وجہ سے میں نے یہ بات کی ہے، اگر آپ مجھے زیادہ مجبور کریں گے تو میں بھی آپ کے سامنے ہو جاؤں گی، کیونکہ اس گھر میں میرا بھی حق ہے، یہ گھر میرے باپ کا ہے، یہ تو میری اچھائی ہے کہ میں آپ سے اس گھر کا کوئی حصہ نہیں لیتی، لیکن آپ مجھے اس گھر سے اس طرح نہیں نکال سکتے، اگر آپ نے میرے ساتھ کسی قسم کی زبردستی کی تو میں آپ کے خلاف پرچہ کروا دوں گی، کیونکہ میں اپنا حق لینا جانتی ہوں۔ اب میرے بھائی نے کہا تم بہت ہی کم بخت ہو، خدا تعالیٰ تمہیں تمہاری حرکتوں کی وجہ سے یوں در بدر کی ٹھوکریں دے رہا ہے۔ پہلے جب تمہاری شادی ہوئی 15 سال تک تمہاری اولاد نہ ہوئی، اس کے بعد بھی تم نے اپنا رویہ چینج نہ کیا، تم نے اپنے کردار میں کوئی تبدیلی ظاہر نہ کی، ویسی کی ویسی ہو۔ اس کے بعد اللہ نے تم سے تمہاری سب سے قیمتی چیز چھین لی، تمہارا شوہر جو تمہاری ہر بات مانتا تھا، جس کا تمہیں بڑا سہارا تھا، خدا نے تم سے وہ چھین لیا۔ لیکن اب تم اکیلی اس دنیا میں رہتی ہو، تمہارا بھائی جو تم پر جان نثار کرتا تھا، اب دیکھ لو وہ بھی تمہارے خلاف ہو چکا ہے، تمہارا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں رہا، تم خود بہت ہی منحوس ہو، جس گھر میں جاتی ہو اس گھر کا چین سب کچھ برباد کر دیتی ہو۔ تمہاری ساس بالکل ٹھیک کہتی تھی، اب مجھے یقین ہو چکا ہے تمہارا اس گھر میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ ہی تم میری بہن ہو، نہ ہی میں تمہیں جانتا ہوں۔
اس سے پہلے کہ میرے منہ سے کچھ اور غلط الفاظ نکل جائیں، ابھی اسی وقت یہاں سے چلی جا۔ میرے بھائی کے یہ الفاظ میرے لیے کسی موت سے کم نہ تھے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے الفاظ نہیں بلکہ میرے جسم پر تیر چل رہے ہوں۔ یہ تیر نہ صرف میرے جسم کو زخمی کر رہے تھے بلکہ ان تیروں سے میری روح کانپ اٹھی تھی۔ میں نے بھائی سے اب ہر طریقے سے بات کر کے دیکھ لی تھی، لیکن ان کو میری کسی بھی طریقے سے سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا تھا، وہ مجھے بہن ہی نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ جب میں اس گھر سے نکلی تو محلے والے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہوئے تھے اور ہماری باتیں سن رہے تھے، یعنی لوگ ہمارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ تماشا جو میری بھابھی نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو لڑا کر کیا تھا، میری آنکھیں نم ہو چکی تھیں، اب تو آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ شدید ترین دھند مغرب کا وقت جب انہوں نے مجھے گھر سے نکالا، وہ وقت میرے لیے قیامت کی طرح گزرا تھا۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا، کچھ سمجھ نہ آئی میں کہاں جاؤں۔ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے ہر جگہ نظر دوڑائی لیکن کوئی بھی ایسی جگہ نہ ملی جہاں پر میں پناہ لے سکوں۔ کوئی بھی ایسی چھت مجھے نظر نہ آئی جو میری پناہ گاہ بن سکے۔ خیر تھوڑی دیر کے لیے میں دروازے پر رکی، ایک دو بار پھر بھائی سے کہا کہ بھائی جان آپ بہت غلط کر رہے ہیں، آپ پچھتائیں گے، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی، میں وہاں سے چلی گئی۔ آج میں اپنے بھائی کے گھر سے ذلیل و رسوا کر کے نکالی گئی تھی تو مجھے وہ وقت یاد آیا جب مجھے میری ساس نے میرے شوہر کی وفات کے بعد بالکل اسی طرح اس گھر سے نکالا تھا۔ اتنے دکھ سہنے کے باوجود نہ جانے میں کیسے زندہ تھی، میں کیسے جی رہی تھی۔ ابھی زندہ تھی تو مجھے جینا تھا، کیونکہ میں حرام موت کو گلے نہیں لگا سکتی تھی۔ میری زندگی تو بے سکونی میں اور پریشانیوں میں گزر چکی تھی۔ میں خودکشی کر کے اپنی آگے کی زندگی کو جہنم میں نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ میری ایک ہی سوچ تھی جو مجھے ہر وقت زندہ رکھتی تھی، اور میری زندگی کی ایک امید تھی، وہ بس یہی تھی کہ مجھے اس سب کے بدلے، ان تمام دکھوں اور پریشانیوں کے بدلے، خدا تعالیٰ ایک دن ضرور انعام دے گا اور میری آگے کی زندگی بہت ہی آرام اور سکون سے گزرے گی۔ مجھے اس قدر سردی محسوس ہوئی کہ میرا پورا جسم کانپنے لگا، یہاں تک کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میری روح کانپ رہی ہے۔ میرے حالات جیسے گزر رہے تھے وہ میں بیان نہ کر سکتی تھی۔ اس سب کے باوجود میں نے سفر کیا۔ میں نے تو اس وقت بھی صبر کیا تھا جب میرا شوہر مجھے تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ میری شادی کو 15 سال ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک میری کوئی اولاد نہ تھی۔ میں بالکل جینے کی امید چھوڑ چکی تھی۔ مسلسل 15 سال اولاد کی دعا مانگتے مانگتے میں تھک چکی تھی۔ کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں پر میں اولاد کی تمنا لے کر نہ گئی تھی۔ اولاد کی اس آرزو نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ میری ساس، میری نندیں مجھے ہر وقت بے اولاد کا تانا دیتی تھیں۔ یہ تانا سن سن کر میں پتھر کی ہو چکی تھی۔ جب بھی مجھے کوئی اولاد کا تانا دیتا تھا تو مجھ پر قیامت گزرتی تھی۔ مجھے بہت ہی افسوس ہوتا، میں ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ اداسی ہر وقت میرے چہرے سے نظر آتی تھی۔ حالانکہ میرا شوہر مجھ پر بہت مہربان تھا، اس نے آج تک مجھے بے اولادی کا کبھی تانا نہ دیا تھا، میرا ہر قسم کا خیال رکھتا، لیکن اس سب کے باوجود میں اس کے سامنے خود کو بہت شرمندہ محسوس کرتی۔ میں اس سے نظریں نہ ملا پاتی، کیونکہ اس کی ماں اس کو ہر وقت دوسری شادی کرنے کا کہتی تھی اور کہتی تھی کہ میں بہت ہی کمبخت ہوں۔ اولاد کی خوشی میں اپنے شوہر کو اور اپنے سسرال والوں کو نہیں دیکھ سکتی، جس کی وجہ سے میری ساس چاہتی تھی کہ وہ میرے شوہر کی دوسری شادی کر دے۔ جیسے ہی میں اپنے شوہر کی دوسری شادی کے بارے میں سنتی تھی تو میرے جسم سے روح نکلنے لگتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ابھی جان چلی جائے گی، کیونکہ ایک عورت کیسے اپنے شوہر کو دوسری عورت کے ساتھ تقسیم کر سکتی ہے۔ میں کئی بار اپنے شوہر سے باتوں باتوں میں پوچھ چکی تھی کہ اگر میری اولاد نہ ہوئی تو کیا وہ آگے شادی کرے گا، لیکن میرا شوہر اس سوال کے بدلے جو جواب مجھے دیتا وہ مجھے مطمئن کر دیتا اور میری پریشانی کو دور کر دیتا۔ میرا شوہر جب مجھ سے کہتا کہ اگر اولاد ہوئی
تم سے ہوگی، ورنہ میں ہرگز دوسری شادی نہیں کروں گا۔ کیا معلوم کہ اس سے بھی میری اولاد نہ ہو، پھر میں کیا کروں گا؟ اس لیے جب بھی میں اس سے سوال کرتی تو میں خوش ہو جاتی، کیونکہ اس کی وفاداری میرے لیے جینے کا سبب بن چکی تھی۔ اس کی ماں اور بہن نے میرا جینا حرام کیا ہوا تھا، کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی، ہر وقت مجھے ذلیل و رسوا کرتی۔ میرا شوہر مجھے سمجھاتا رہتا اور کہتا تھا کہ تمہیں ان لوگوں کی باتوں پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میری ماں کا بھی کوئی قصور نہیں، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں اور وہ چاہتی ہیں کہ میری اولاد ہو جائے تاکہ وہ بھی پرسکون ہو جائیں۔ تم جانتی ہی نہیں ہو کہ میرے باپ کو بھی بچوں کی بہت زیادہ خواہش تھی۔ میری امی کی شادی کے 5 سال بعد ان کی اولاد ہوئی تھی۔ اب دیکھ لو، ماشاءاللہ میری 4 بہنیں ہیں اور میں ان کا ایک بھائی ہوں، ہم پر بھی خدا ضرور ایک دن راضی ہوگا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اولاد انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے اس نعمت سے مایوس رکھے، ہم اس سب میں کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے بس میں صرف دعا کرنا ہے اور وہ ہم کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ جب بھی ہم پر راضی ہوا ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں اپنے شوہر کی یہ باتیں سن کر تھوڑا سا مطمئن ہو جاتی تھی، لیکن جیسے ہی میرے شوہر کام پر جاتے، میری ننند جو ابھی ایک کنواری بیٹھی تھی اور میری ساس مجھے ذلیل و خوار کرتی تھی، اور جو میری باقی 3 نندیں جن کی شادی ہو چکی تھیں، وہ مجھ سے تھوڑا احترام سے بات کرتی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ سسرال والوں کے حالات کیسے ہوتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ مجھے کبھی کبھی بے اولادی کا طعنہ دیتی تھی۔ مجھے بہت ہی افسوس ہوتا تھا، میں اکیلے بیٹھ کر بہت روتی تھی، ہر ڈاکٹر سے چیک اپ کروا چکی تھی، لیکن کسی بھی ڈاکٹر نے آج تک تسلی بخش جواب نہ دیا تھا، جو کہ میری پریشانی کو مزید بڑھا دیتا تھا۔ خیر ایک دن جب میں اپنے شوہر کے لیے کھانا بنا رہی تھی اور آج وہ مجھے کہہ کر گئے تھے وہ جلدی واپس آئیں گے، میں نے سوچا کہ ان کے لیے بریانی بنا لوں۔ بریانی ان کو بہت پسند تھی۔ جب بھی وہ خوش ہوتے یا کام سے جلدی واپس آتے تو مجھے کہتے کہ آج بریانی بنا دو۔ میں بھی آج بہت خوش تھی، کیونکہ انہوں نے بولا تھا جب میں واپس آؤں گا تو ہم بازار جائیں گے اور کچھ چیزیں خریدیں گے۔ میں نے جلدی سے بریانی بنائی، سوچا کہ جیسے ہی میرا شوہر واپس آئے گا ہم بریانی کھا کر بازار چلے جائیں گے، لیکن یہ علم نہ تھا کہ مجھ پر ایک ایسی قیامت ٹوٹنے والی ہے جس کا میں نے تصور نہیں کیا۔ میں نے بریانی بنا لی، برتن تیار کر لیا، سب کچھ تیار ہو گیا، دروازہ بجا تو میں بھاگ کر گئی، میں بالکل تیار ہو چکی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھولنے کے لیے گئی تو ایمبولینس ہمارے دروازے پر موجود تھی۔ اس ایمبولینس کو دیکھ کر میرے تو ہوش کھو گئے، کیونکہ اس میں اور کوئی نہیں بلکہ میرا ہی شوہر تھا، جس کا 1 گھنٹہ پہلے ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ موقع پر ہی فوت ہو چکا تھا۔ یہ سب سن کر تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، آسمان مجھ پر ٹوٹ پڑا، میں نے وہیں پر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی میری ساس نے میری آوازیں سنی تو وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئیں اور کہنے لگی کہ منحوس عورت کیا ہو گیا ہے، اتنے زور سے کیوں چلا رہی ہو، کیا کسی جن کو دیکھ لیا ہے؟ مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا، نہ ہی میں ان کو بتا پا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی اور انہوں نے دیکھا کہ مجھ سے زیادہ چیخنے چلانے لگی اور کہنے لگی کہ کم بخت عورت، تو نے تو میرے بیٹے کا قتل کر دیا، تو میرے بیٹے کو کھا گئی، بہت ہی کم بخت ہے، مجھے علم تھا تو ایسا ہی کرے گی، میں کب سے اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی کہ دوسری شادی کر لو، اس کو چھوڑ دو، میرے بیٹے کی تو کوئی نشانی بھی نہیں ہے، ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس ان کی یہی باتیں مزید میرے لیے پریشانی کا سبب بن رہی تھیں، میں بالکل ڈوب چکی تھی۔ میرے ماں باپ پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ابھی میں کنواری تھی، میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی کہ میرا باپ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ میری ماں اور میں ایک ساتھ سو رہے تھے جب میرے باپ کے سینے میں شدید درد اٹھا۔ ہم نے جلدی سے اپنے بھائی کو اٹھایا، میرا بھائی ان کو ہسپتال لے گیا۔ جب میرا بھائی ان کو ہسپتال لے گیا تو میرا باپ بالکل صحت یاب تھا، بس ان کے سینے میں معمولی درد تھا، لیکن ہمیں یہ خبر نہ تھی کہ یہ معمولی سا درد ان کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے۔
اور ان کی زندگی کو کھا جائے گا۔ جب وہ ہسپتال جا رہے تھے تو میری طرف اداس نظروں سے دیکھ رہے تھے اور اشارہ کر رہے تھے کہ اپنی بہن کا خیال رکھنا، اپنی ماں کی عزت کرنا۔ میرے باپ یہاں سے بالکل صحیح اور سلامت گئے تھے، لیکن جب وہ واپس آئے تو وہ زندہ ہی نہ تھا، مر چکا تھا۔ وہ لمحات میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ جب میں نے اپنے باپ کو کھویا، مجھے یوں لگا کہ جیسے میں تو زندہ نہیں رہ سکوں گی، میں مر جاؤں گی، لیکن اس کے باوجود میں آج تک زندہ ہوں۔ پھر اس کے بعد میرے بھائی نے کچھ عرصے بعد میری ماں کے مشورے سے ان لوگوں سے میرا رشتہ کر دیا۔ یہ لوگ بہت ہی اچھے تھے، میرا بہت ہی خیال رکھتے تھے، لیکن میری ساس پھر شادی کے کچھ عرصہ بعد تبدیل ہو چکی تھی۔ ان کا بیٹا مجھ سے بے حد پیار کرتا تھا، یہ چیز ان سے برداشت نہ ہوتی تھی۔ وہ ہر بات میں میری رائے لیتا تھا، جس کی وجہ سے میری ساس مجھ سے جلنے لگی تھی، اور یہ سب ان کی پسند تھا۔ میں اپنی ماں کو کئی بار اپنی ساس کے بارے میں بتا چکی تھی، لیکن وہ مجھے سمجھاتی، میں خاموش ہو جاتی تھی، اور پھر مجھ پر میرے شوہر کی جدائی کا صدمہ لگ گیا۔ اور اس سے بڑا صدمہ تو مجھے تب لگا جب میرے شوہر کی وفات کے بعد میری ساس نے مجھے رسوا کر کے گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے نہ صرف مجھے گھر سے نکالا بلکہ مجھے بد کردار کہا اور کئی ایسے الزامات لگائے جن کو میں برداشت نہ کر سکتی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آیا اور میں سوچتی تھی نہ جانے اور میری کتنی زندگی باقی ہے، نہ جانے اور میں نے کتنا ذلیل ہونا ہے۔ لیکن مجھے یہ علم نہ تھا کہ ایک دن یہی دنیا میرے لیے جنت بن جائے گی اور میں ایک ایسی خوشگوار زندگی گزاروں گی جس کا میں نے اپنی زندگی میں کبھی تصور نہ کیا ہوگا۔ میری ساس نے مجھے گھر سے نکالا، میں ان کے قدموں میں گر گئی، اپنا دوپٹہ اتار کر ان کے قدموں میں رکھا، ان سے فریاد کی کہ مجھے میرے شوہر کے گھر سے نہ نکالیں، اس گھر میں میرا پورا ہی حق ہے۔ میں اس گھر میں بہت ساری یادیں ہیں میری، میں ان یادوں کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتی ہوں، لیکن میری ساس نے میری ایک بات نہ سنی، بغیر سوچے سمجھے مجھے گھر سے نکال دیا۔ آج جب بالکل میری ساس کی طرح میرے بھائی نے مجھے گھر سے نکالا، میں گلی میں جاتے ہوئے پچھلی ساری باتیں سوچ رہی تھی تو میری حالت بہت خراب ہونے لگی۔ میں بہت روئی، ایک ایسی منزل کی تلاش میں نکل پڑی جس منزل کے بارے میں مجھے کوئی علم نہ تھا۔ ایک منزل کی میں مسافر تو تھی، لیکن وہ منزل کیا ہے، وہ راستہ کون سا ہے اور میں کس کنارے پر جا لگوں گی، اس چیز کی مجھے کوئی خبر نہ تھی۔ ہاں، پریشانی ضرور تھی کہ نہ جانے آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، زندگی مجھ پر اور کتنی سختیاں ڈالنے والی ہے، یا پھر مجھ پر اللہ تعالیٰ کی ہوئی مہربانی ہونے والی ہے۔ یہ سب میں سوچتی ہوئی اپنے بھائی کے گھر سے چلی گئی۔ میرے حالات زندگی مجھے یہاں تک لے آئے کہ میں نے بھیک مانگنا شروع کر دی، کیونکہ میرے پاس کچھ نہ تھا، نہ کوئی پناہ گاہ تھی، نہ کوئی ایسا رشتہ دار جس کے گھر میں جا کر رہ سکتی۔ مجبور ہو کر میں نے بھیک مانگنا شروع کر دی۔ شرمندگی سر سے لے کر پاؤں تک مجھے جینے نہ دیتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں مانگتی تھی، کیونکہ مانگنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ میں نے منہ بالکل چھپایا ہوا ہوتا تھا تاکہ کسی کو میرا چہرہ نظر نہ آئے۔ ایک دن میرے ساتھ ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ ہوا جس کو دیکھ کر میرے ہوش کھو گئے، مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ ایک دن میرے پاس جب کچھ کھانے کے لیے نہ تھا، مجھے 2-3 دن ہو چکے تھے کہ میں نے کچھ نہیں کھایا تھا، کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، چکر آ رہے تھے، مگر پیٹ کا ایندھن بھی بھرنا تھا۔ ایک کار والا شخص سڑک کے سامنے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر بہت ہی زیادہ پریشانی اور اداسی نظر آ رہی تھی۔ میں فوراً اس کے پاس گئی اور کہا کہ تم جس پریشانی میں ہو، خدا تعالیٰ تمہیں اس پریشانی سے نجات دلائے، لیکن میں 2 دن سے بھوکی ہوں، خدا را میری حالت پر رحم کرو اور میری مدد کرو۔ اس نے میری طرف غور سے دیکھا اور کچھ سوچنے لگا۔ نہ جانے وہ شخص مجھے دیکھ کر کیا سوچ رہا تھا، میں دل ہی دل میں پریشان ہونے لگی کہ کہیں اس شخص نے مجھے پہچان تو نہیں لیا، یا یہ میرے بھائی کا دوست تو نہیں، یا یہ میرا کوئی جاننے والا تو نہیں۔ ابھی میں اسی طرح کے کچھ اور سوالات اپنے ذہن میں سوچ رہی تھی کہ اچانک اس شخص نے کار کے پیچھے ایک تھیلی مجھے اٹھا کر دی۔
یہ تھیلی بہت ہی بھاری تھی۔ میں نے جب اس کو اٹھایا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس میں ضرور کوئی کھانے کی چیز ہے۔ شاید اس شخص کو مجھ پر رحم آ گیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، اس تھیلی کو اپنے ساتھ لیا اور ایک درخت کے سائے کے نیچے آ بیٹھی۔ یہاں پر کوئی بھی نہ تھا۔ جیسے ہی میں نے اس تھیلی کو کھولا، تھیلی کو کھولتے ہی میری تو عقل دنگ رہ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، کیونکہ اس تھیلی میں نہ تو کھانے پینے کی چیزیں تھیں نہ ہی کچرا تھا، بلکہ اس تھیلی میں ایک بہت ہی خوبصورت اور معصوم سا بچہ تھا، جس کو دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اور اس کے ساتھ ہی بہت زیادہ پیسے تھے جو ایک شاپر میں بند تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میرے ہوش کھو گئے۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہ آیا، نہ جانے وہ شخص کون تھا اور یہ بچہ اس کا تھا یا کسی اور کا تھا۔ آخر اس سب کے پیچھے کیا راز تھا، مجھے کوئی علم نہ تھا۔ اس کے بعد میں بھاگ کر اس کار والے کے پاس گئی تو وہ کار اس جگہ پر موجود نہ تھی۔ وہ بچہ رونے لگا، بہت زیادہ بھوکا تھا۔ جو پیسے اس کے ساتھ موجود تھے، میں جلدی سے گئی، اس کی ضرورت کا سامان لیا، دودھ لیا اور اس کو پلانے لگی۔ مجھے اس سے بہت دلی لگاؤ پیدا ہو گیا۔ مجھے یہ اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیارا لگنے لگا، حالانکہ میں نے اس سے پہلے کبھی یوں بچوں کو نہیں پالا تھا اور میں نہیں جانتی تھی کہ کیسے پالا جاتا ہے، لیکن میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی۔ مجھے خود سے زیادہ اس کی فکر ہوتی تھی۔ میں جو بھی مانگ کر لاتی تھی اس کی ضرورت پوری کرتی تھی، اس پر توجہ دیتی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا مجھے جینے کی وجہ مل گئی۔ جو رقم اس کے ساتھ بیگ میں اس تھیلی میں موجود تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ اگر میں پوری زندگی بھی اس بچے کو بغیر کسی کام کیے کھلاؤں تو آرام سے میری زندگی گزر سکتی تھی۔ لیکن میں نے ان پیسوں کو سنبھال کر رکھا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے بچے کو بہت اعلیٰ تعلیم دلواؤں گی اور اس کو پڑھاؤں گی۔ اولاد کی صورت میں مجھے ایک یہ نعمت خدا تعالیٰ نے دے دی تھی۔ میں بہت خوش تھی، اپنی ساری پریشانیاں بھول چکی تھی۔ میں نے ایک کمرہ کرائے پر لیا جو ایک بوڑھی عورت کی چھت پر بنا تھا۔ چھت پر ہی چولہا تھا اور میرے لیے یہ جگہ کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا بیٹا جوان ہو گیا۔ میں نے اس کو سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کروائی۔ ایک دن وہ خوشی کا منظر مجھ تک آ پہنچا جس کی مجھے بہت زیادہ خواہش تھی۔ یہ وہ منظر تھا جب میرا بیٹا پولیس میں بھرتی ہو گیا۔ میرے بیٹے کی نوکری پولیس میں لگ گئی، وہ ایک پولیس آفس میں کلرک لگ گیا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ جب ایک غریب کا بچہ کسی اونچی پوسٹ پر لگتا ہے تو لوگ اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ بس میرے بیٹے کے ساتھ تو یہی سب کچھ ہونا شروع ہو گیا۔ حالانکہ میرے بیٹے نے ہمت نہ ہاری، اپنا سارا کام ایمانداری سے کیا۔ اس کو علم نہ تھا کہ میں اس کی حقیقی ماں نہیں، لیکن مجھ کو پتا تھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے، لیکن وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ کبھی کبھی اس کی جدائی کے بارے میں سوچتی تو رونے لگی اور بہت زیادہ تکلیف ہوتی۔ اسی وجہ سے میں نے یہ راز اس سے اب تک چھپائے رکھے۔ ویسے بھی مجھے علم نہ تھا کہ اس کے والدین کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں۔ سب سے پہلی تنخواہ پر میرے بیٹے نے جو کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس نے ایک کرائے کا چھوٹا مگر اچھا گھر لیا جس میں وہ مجھے لے گیا۔ میں بہت خوش ہوئی۔ یہ گھر بہت ہی خوبصورت تھا، چھوٹا تو تھا لیکن مجھے کسی بنگلے سے کم نہ لگتا تھا۔ زندگی کی ہر سہولت وہاں موجود تھی۔ میرے تو وارے نیارے ہو چکے تھے۔ خوشی میری زندگی کے دن بڑھا رہی تھی۔ میں سارے غم اپنی زندگی سے بھلا چکی تھی، ایک نئی زندگی کا آغاز کر چکی تھی۔ میری ہر خواہش پوری ہو چکی تھی، لیکن میرے جو کئی رشتے تھے وہ بھی مجھے یاد آتے تھے۔ میں نے ان کو بھی کبھی بھولنے کی کوشش نہ کی تھی۔ میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکی تھی کہ ایک دن میرا بیٹا اپنے ساتھ ایک عورت کو لے کر آ گیا۔ اس کو ایک کمرے میں بٹھا کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امی جان، ایک عورت لاوارث ہے، پولیس اسٹیشن میں آئی ہوئی ہے، اس کا کوئی وارث نہیں، اس کی شادی ہو گئی تھی، شوہر نے طلاق دے دی، سسرال والوں نے اسے ذلیل و خوار کیا تو انہوں نے گھر سے نکال دیا، ماں کا انتقال ہو چکا، بھائی کچھ عرصہ پہلے ہی روڈ ایکسیڈنٹ میں مر چکے ہیں، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں، 3 اس کی اور بہنیں ہیں، وہ اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں، میں اس عورت کو اپنے پاس رکھنے کے لیے لے آیا ہوں، آج سے یہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ مجھے اس کی یہ بات سن کر بہت خوشی ہوئی، لیکن جیسے ہی میں نے اس عورت کو دیکھا
تو اس کو دیکھ کر میرے ہوش کھو گئے، کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری وہی چھوٹی ننند تھی جس نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا تھا اور ذلیل و رسوا کیا تھا۔ جیسے ہی میری ننند نے مجھے دیکھا تو اٹھ کھڑی ہوئی، زاروں قطار رونے لگی، اٹھ کر میرے قدموں میں آ گئی اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگی، کہنے لگی کہ بھابھی جان مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو چکی جس کی سزا میں اب تک بھگت رہی ہوں۔ میں آپ کو بے اولادی کے طعنے دیتی تھی، اپنی ماں کو آپ کے خلاف کرتی تھی، میری ماں کو بہت ہی بری بیماری لگی جس کی وجہ سے وہ مر گئی، میرا یہ حال ہو چکا ہے، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں لیکن آپ مجھے کہیں نہیں ملے، خدا کی کرنی دیکھیں کہ میں آپ کے گھر میں ہی آ گئی ہوں، اور یہ لڑکا جو مجھے یہاں پر لایا ہے بہت ہی نیک اور شریف انسان ہے، یہ کون ہے آپ کا؟ میں نے اس سے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور کہنے لگی یہ آپ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تب میں نے اس سے کہا کہ میں نے ایک اور جگہ نکاح کیا تھا، وہ شخص بھی فوت ہو گیا، تو یہ بچہ اسی کی اولاد ہے۔ اس کو یقین آ گیا، وہ بھی سچ ماننے لگی اور اس نے میرے بیٹے کو بھتیجے کی طرح سمجھا اور حقیقی پیار دیا۔ اس کے بار بار معافی مانگنے کے بعد میں نے اسے معاف کر دیا۔ میں نے کہا کہ تم خوش رہو، میری پرواہ مت کرو۔ پھر وہ ہمارے ساتھ رہنے لگی، ہم سب بہت خوش تھے۔ ننند مجھے کسی کام کو ہاتھ لگانے نہیں دیتی تھی۔ میرا بھائی ایک دن مجھے ڈھونڈتا ہوا اس گھر میں آ گیا، جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی وہ معافیاں مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے تم پر غلط الزام لگایا، اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر تم سے زیادتی کی، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تمہارے جانے کے بعد میرے ساتھ بہت برا ہوا، میری بیٹی جس کی وجہ سے میں نے تمہیں گھر سے نکالا تھا اب وہ گھر سے بھاگ گئی ہے، میری بیوی اس کے ساتھ شامل تھی، میں اپنی بیوی کو طلاق دے آیا ہوں، ایک ہی بیٹی تھی وہ بھی گھر سے بھاگ گئی، میرا گھر خالی ہو گیا۔ بہن میں تم سے معافی مانگتا ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا اور کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بھی میں نے شادی میں نے اپنی ننند سے کروائی، دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا مل گیا، وہ اپنے گھر میں خوش رہنے لگا، میں اپنے گھر میں خوش ہو گئی۔ میرا بیٹا میری اس نیک دلی سے بہت خوش ہوتا اور میں ہر وقت خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتی۔ یہ زندگی جو مجھے اس نے دی تھی میں نے اس کا تصور کبھی نہ کیا تھا۔